السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام،
محرم کے مہینے کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت کے دریا نہیں، سمندر چل رہے ہیں بخشش کے۔ حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں حضرات، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ کتنی عطا کی ہیں؟ 3۔ دنیا بنانے کے بعد اور امت محمدیہ کو قائم کرنے کے بعد اس امت کو اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی جو اللہ نے دولت نوازی ہے اس امت کو، وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ دوسری جو چیز اللہ نے جو دولت کی صورت میں نوازی ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں نعمتیں۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں۔ ایک، اللہ نے اس امت پر رحمت کی ہے۔ وہ جو رحمت ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ بڑی محبت سے ذرا سنیں۔ اب یہ دیکھیں، جنہوں نے مذہب اسلام میں سب سے پہلے انٹر ہوئے، دارہ اسلام میں سب سے پہلے آئے کون؟ سنن ابن ماجہ میں 150 نمبر پر حدیث ہے، کہا جنہوں نے ان 2 نعمتوں کو اپنایا، ایک مذہب اسلام، پھر اللہ کا کلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی شریعت کو اپنایا۔ وہ کون لوگ تھے؟ مذہب اسلام میں سب سے پہلے 7 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ تھے۔ 7 لوگوں میں سے ان 7 لوگوں میں جنہوں نے 7 لوگوں نے اپنایا، وہ 7 لوگ یہ تھے: امی عائشہ کے بابا، کہو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ کے بابا ابو بکر، کہو سبحان اللہ، دھیمی دھیمی آواز سے۔ اس کے بعد مذہب اسلام میں عمار رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور
اور چھٹے حضرت مقداد اور ساتویں حضرت بلال، جن کی آج آپ شان سننے والے ہیں۔ بڑی توجہ سے کس بات پہ انہوں نے سب سے پہلے قائم ہوئے؟ یہ 7 لوگ ذرا محبت سے سورت فصلت 41 نمبر سورت آیت نمبر 30 میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس آیت کو سمجھیں کہ شان بلال سن رہے ہیں۔ 7 لوگوں میں بلال کہاں تھے؟ موجود تھے۔ سب سے پہلے دار اسلام میں داخل ہونے والے غلام بلال کی بات کر رہا ہوں۔ کہا اللہ نے، اے میرے پیارے محبوب، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے، دستگیر کون ہے، غریب نواز کون ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے، دینے والا کون ہے؟ داتا کا مطلب دینے والا، تو داتا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلت کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت بلال کے سینے کے اندر موجود ہو گئی تھی۔ کافر اس بات پر بلال ڈٹے رہے، قائم رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، حضرت بلال کی شان میں یہ آیت ہے، کہا میرے محبوب تیرے ساتھی ڈٹے رہے، کہا ان پر پھر تیرے رب نے یہ کبھی پریشان نہ ہو، مت خوف زدہ ہوں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب یہ دنیا سے جائیں گے ان کے سب غم ختم ہو جائیں گے۔ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ کہاں ان کے لیے یہ جنت کے وارث ہیں اور جنت میں تیرا رب داخل کر رہے گا۔ آگے اللہ پاک نے پھر سورہ فصلت 41 نمبر سورہ آیت نمبر 31 میں، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ بڑی توجہ سے اللہ پاک نے اس آیت میں کہا، ہم دنیا کی زندگی میں بلال تمہارے تب بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی تیرا رب دوست ہے۔ جو مذہب اسلام میں پہلے داخل ہوئے، یہ نہیں کہ بعد والوں کے لیے بھی اللہ دوست نہیں ہے، اللہ دوست ہے۔ کیوں؟ ان کے اتباع کی، محمد رسول اللہ کی، اس لیے دوست ہے۔
کہا ہم بلال کے دنیا میں بھی مددگار تھے اور آخرت میں بھی مددگار رہیں گے۔ کہا پھر وہاں انہیں وہ ہر چیز ملے گی جس کی بلال خواہش کرے گا جنت میں۔ میرا تو خیال ہے حضرت بلال سب سے پہلی تو یہی خواہش کریں گے، وجوہ ہوئی سورۃ قیامہ 75 نمبر سورت، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کہیں گے اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ تو نبی رحمت نے کہا جیسے سورج 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ تم اپنے رب کو قریب دیکھو گے۔ کہا پھر جس چیز کی تمنا کریں گے، کہا اپنے محبوب ان ساتھیوں کو بلال کو بتا دیں کہ تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، اور جنت میں بہترین میزبانی کرنے والا ہے۔ کیوں کہا؟ اللہ کا کلام بتائے گا۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہوتا ہے، اپنے سینوں میں کچھ نہ کچھ لے کر جایا کرو، بلکہ سب کچھ لے کر جایا کرو۔ پورے ہفتے دے وچ الٹیاں پڑھنیاں جو مارنے آتے، ہن روحانی بیٹری چارج کرو نا۔ کہا کہ والسابقون الاولون، سب سے پہلے مذہب اسلام میں داخل ہونے والے۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت بلال سب سے پہلے کیا داخل ہوئے؟ کہاں جاؤ بلال پہ، بلال کا رب راضی ہو گیا ہے، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو گیا ہے۔ آج حضرت بلال پہ بات ہوگی، شان بلال سن رہے ہیں۔ پھر کہا اے میرے محبوب، ہم نے ان کے لیے، بلال کے لیے جنتیں بنا دی ہیں، اس قدر خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ جنت کے اندر نہریں چلتی ہوں گی، اور ہمیشہ ان نہر میں گھر بھی قریب ہوگا۔ یار کیا نقشہ ہوگا، نبی رحمت ہوں گے، بلال بھی، حضرت بلال نبی کا روزانہ دیدار کرتے ہوں گے۔ اے اللہ میری دعا ہے، اے اللہ جتنی تیاری کی اس کے بدلے مجھے اور ان سب کو حضرت بلال کا دیدار نصیب فرما۔ آئیں، پہلی تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ مذہب اسلام میں سب سے پہلے 7 لوگوں میں داخل ہونے والے حضرت بلال تھے، غلاموں میں سے۔ دوسرا، اب یہ دیکھنا حضرت بلال اسلام لائے کیسے، مذہب اسلام میں داخل ہوئے کیسے۔ جس طرح بتایا حضرت عمر ایسے اسلام میں داخل ہوئے، وہ الٹیاں پڑھنیاں مجھے تو نہیں مارنی آتی، نہ مجھے یہ ایسی باتیں ملتی ہیں۔ کہا کہ حضرت عمر اس طرح اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عثمان اس طرح اسلام میں داخل ہوئے، اس طرح ان کے دل میں اسلام کی محبت پڑی۔
اب دیکھنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پڑی. شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے مکے سے. امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ جب بلال کو بیچتا تو بڑا نفع ہوتا، کسی اور کو تجارت کے بیچتا تو نفع نہ ہوتا. امیہ نے کہا مالک کوئی بھی ہے، اگر آج کے دور میں بھی کوئی مالک ہے، کوئی اچھا انسان نیک نیت والا جائے گا تو جب اس کو بزنس میں فائدہ ہوگا پھر وہ اسی پہ اعتماد کرے گا اور اسی کو بھیجے گا، یار تیرے قدم بڑے چنگے نے تو جا. امیہ بن خلف کا وہ غلام تھا. اب تجارت کے لیے حضرت بلال کو پھر بیچ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بھی نکل پڑا. شام میں پہنچے. یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی تصدیق شدہ ہیں. سیرت بلال صفحہ نمبر 63 میں لکھی ہوئی ہیں، صفحہ نمبر 8 میں لکھی ہوئی ہیں. کہا پھر جب شام میں پہنچ گئے تو تجارت کی غرض سے جب ہم نے نکلے باہر، آپس میں ایک دوسرے کی بیٹھک ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق کا اخلاق اس وقت بھی بہت اعلیٰ تھا. امی عائشہ کے بابا اس وقت بھی اونچے ظرف کے مالک تھے. جب وہ آپس میں ملاقات ہوئی، آپس میں محبت شروع ہو گئی، بات شروع ہوئی تو محبت بڑھ گئی. تو دیکھتے کیا ہے کہ تجارت کا سامان لا کر رکھا. حضرت بلال پیچھے مڑ کر دیکھا. حضرت ابو بکر ایسے دور سے دیکھا کہ چلتے جا رہے ہیں. حضرت بلال بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے چل پڑے. کہاں چل پڑے؟ پیچھے چل پڑے. یہ وہ واقعہ ہے جو شاید آپ کے کانوں سے پہلے نہ گزرا ہو. جب پیچھے چل پڑے حضرت ابو بکر کی، آپ جا رہے تھے راہب کے پاس جو اس وقت عیسائیوں کا بہت بڑا امام سمجھا جاتا تھا. کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک خواب دیکھی ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلوں گا. کہا چل پڑو. چل پڑے. کہا خواب کیا دیکھی؟ کہا ادھر ہی جا کے بتاتا ہوں، وقت بھی تھوڑا جانا ہم نے مکے کو واپس. جب ادھر پہنچے راہب کو ساری خواب سنائی. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب سنائی میرا بھی دل بڑا خوش ہوا. سبحان اللہ، ابھی تو مذہب اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو نبی پاک سے ملاقات بھی ابو بکر کی نہیں ہوئی تھی. جب بات سنائی، خواب سنائی، وہ بڑا دنا تھا. اس نے آگے سے یہ بولا ان صدق اللہ رؤیاک فإنه یبعث نبی من قومک تکون وزیرہ فی حیاتہ. کہو سبحان اللہ. وخلیفته من بعد مماتہ. عیسائی کہنے لگا، عیسائیوں کا راہب جو امام ہے وہ کہنے لگا آپ ابو بکر جو خواب دیکھی ہے یہ سچی خواب ہے. کیا خواب ہے؟ سچی. کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بے شک تیری قوم میں ایک نبی مابعوث ہوگا. کون؟ نبی رحمت. کہا پھر تو ان کی زندگی میں ابو بکر وزیر بن جائے گا، ان کا وزیر بن جائے گا. کہا یہی بس نہیں ابو بکر، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو خلیفہ اول بن جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع کر دیا.
حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے، یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ابھی اتنی بات کرنی تھی، واپس آ گئے، راہب سے پوچھنے لگے نکلتے نکلتے، یہ نبی کون ہوتا ہے؟ کہا جس کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں اور پیغام بھی اللہ اس کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ اچھا، جب تھوڑے دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابن ماجہ میں 150 نمبر، ٹائم وقت بڑا تھوڑا ہے میرے پاس، ابھی تو پتہ نہیں کتنا مواد ہے، اللہ جلدی جلدی مجھے کور کرنے کی توفیق دے۔ اب وہ نکل پڑے۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت بلال نیچے غار حرا کے پاس، اللہ کے رسول جاتے غار حرا تو راستے میں دیکھتے بلال غار حرا کے پاس بکری چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال کی نظر نبی رحمت پہ پڑی تو دل پگھل گیا، کہنے لگے، حضرت ابو بکر کو ڈھونڈا، کہنے لگے کہیں وہ نبی تو نہیں آ گئے؟ کہا ابو بکر نے، اے بلال میں تجھے بتا دیتا ہوں پر شور مچانا نہیں، ہاں وہ نبی آ گئے ہیں۔ کہا وہی ہے جو ایسا چہرہ تو میں نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا ہاں ہاں وہی ہیں۔ بس اتنی دیر تھی، ابو بکر کے کہنے کی حضرت بلال نے ان کے سامنے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت بلال، اسلام کی دولت حضرت بلال کے سینے میں آ گئی۔ کہا جب سینے میں آئی، امیہ بن خلف کے غلام تھے، اس کو پتا چلا کہ بلال جو ہے یہ، کیونکہ وہ رکتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابھی اس بات کو مخفی رکھو۔ کہا نہیں، جب کلمہ پڑھا دیا اللہ کا اور نبی دیکھ لیا اتنے پیارے چہرے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلال کی آواز کو کوئی روک لے؟ اب امیہ بن خلف کے پاس پکڑ لیا اس کو۔ امیہ بن خلف نے پکڑ کر کیا ظلم شروع کر دیے، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَأَعْطَوْهُ الْبِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ 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 أَحَدٌ۔ گلے میں رسی ڈال دی، مکے کی سرزمین پر بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ مشرکین کے بچوں کو پکڑا دیا کہ اس کو گھسیٹو۔ حضرت بلال تپتی ہوئی ریتوں پر گھسیٹے جا رہے ہیں، گلے میں بڑی مضبوط رسی ڈالی ہوئی ہے، اور مکے کے مشرکین کے بچے گھسیٹ رہے ہیں۔ ایسے نہیں، اب تو ہم من سلوہ کھا رہے ہیں، من سلوے کا دین ہے، اب تو وہ سٹرگل ہی نہیں رہی جو ہمیں اپنے رب کے بارے میں ہمیں ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ کہا پھر ساتھ حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک دن امیہ بن خلف کہنے لگا تو محمد کا دین چھوڑ دے، ایسی ایسی چیزیں نواز دوں گا، مال و دولت سے نواز دوں گا، سارے مال کا مالک بنا دوں گا، محمد کا دین چھوڑ دے، لات عزا کی عبادت کر۔
جب حضرت بلال کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ کیا کہنے لگے؟ امیہ توجہ سے سن، احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللات والعزى. کہا لا ہے امیہ بن خلف، اللہ ایک ہے، وہ ایک ہی رہے گا. کہا میں اللہ کے سوا کسی کا شریک نہیں ٹھہرانے والا. کہا میں لات عزا کی عبادت سے بیزار ہوں، انکار کرتا ہوں. ابھی اتنی بات کہنی تھی. بدایہ و نہایہ میں 318 صفحہ جلد نمبر 6 میں لکھا ہے، ابو اسحاق لکھتے ہیں، کہا کہ جاؤ، نہیں مانتا اس کو لٹاؤ سینے کے بل. سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا. کہا ابھی بھی اس بات سے باز آ جا. پر کہاں باز آئے؟ زبان پہ پھر وہی قل هو اللہ احد احد اللہ الصمد. کہا نہیں، اللہ امیہ ایک ہے، پتھر سینے پہ رکھا ہوا ہے. تم کالے رنگ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ مقام کتنا بڑا ہے. اس نے کس قدر حضرت بلال نے مذہب اسلام کے لیے تلخییں، سختیوں کو پار کیا ہے. کہا پھر، کہا نہیں امیہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پھر یہ رنگ کس کا چڑھا؟ پڑھ دوں ہے سورۃ بقرہ دوسری سورہ نمبر 138 میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. بلال کو اللہ کا رنگ چڑھ گیا، پھر وہ رنگ کو اتار سکا نہیں. پھر آہد آہد کی آوازیں گونجتی تھی مکے کی سرزمین پر، تپتی ہوئی ریتوں پر. سینے پہ پہاڑ پتھر رکھ دیا گرم، پھر بھی باز نہیں آئے. لکھنے والے نے بڑی پیاری نقشہ کھینچا ہے اس نقشے کو. کہندا سمیہ کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نہ کمے تائیں اناج کھوایا میں. ہو گیا آج تو ہو گیا مومن آج پتا لایا میں. حضرت بلال اگوں آہد پکار دے، نام محمد والی سینے نو ٹھار دی. ریتا تے پتھراں اتے پھیڑن کسیٹ دے، ریتا تے پتھراں اتے پھیڑن کسیٹ دے. درد منداں ویکھن اکھیاں پیا میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ٹولا، پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا. حضرت بلال اگوں آہد پکار دے. حضرت بلال کے سینے میں بات کیا تھی؟ پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی. اور بڑی توجہ سے، پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی.
شکر خدا دا دولت وحدت دی پالیں پر لیا کلمہ دلو احمد سرکار دا نام محمد والا سینے نو ٹار دا۔ شان بلال سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، روزانہ ہوتا، دیکھتے کیا حالات ہیں بلال کے۔ بلال کو پاس آ کے کہتے بلال چل ہولی پڑھ لیا کر، کہا یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ بلال کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بلال آہد آہد کی آوازیں نہیں چھوڑتا، وہ مارنا نہیں چھوڑتے۔ کہا کہ جاؤ، نبی رحمت نے کہا پھر کیا کریں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آقا آپ حکم کریں بلال کو خرید کر میں لے آتا ہوں۔ کہا پھر لایا 40 اوقیے دے کر، اور ایک سنتات آدمی تھا کالے سیاہ رنگ کا غلام دے کر، جب اس کو دیا بلال کو لے لیا۔ امیہ کہنے لگا میں تو سمجھا کہ ابو بکر تو بڑا سمجھدار ہے، میں تو اس کو ایک درہم کے خاطر بیچنے والا تھا، تو نے تو اتنی دولت ساتھ غلام دے دیا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے امیہ سن لے، اگر بلال کے تو جسم کی بات کرتا ہے، میں نے روح کا سودا کیا ہے، بلال کی روح کا سودا کیا ہے۔ آج تو یمن کے دولت سے بڑھ کر تو مجھ سے بادشاہی بھی مانگتا، میں وہ بھی بلال کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جب لائے لا کر ادھر ہی کھڑے، 7 نیا لباس لے کر گئے ہوئے تھے، حضرت بلال کو اپنایا گیا۔ امیہ کو غصہ چڑھایا، پھر نبی رحمت کے سامنے لائے گئے۔ حضرت بلال کہتے جب میں سامنے آیا آقا بھی سامنے آ گئے، جب سامنے آئے سینہ بھی رحمت للعالمین کا تھا، کہا بھاگتے ہوئے ایسے میں سینے سے لگا۔ بلال کہتے مجھے ایسے لگا جیسے مجھے زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں آئی۔ حضرات محبت اللہ سے ہو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو، طالب علموں کے لیے بڑا اہم میسج ہے، محبت اللہ سے ہو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد سے ہو دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے حضرت بلال کی شان میں پھر آیت اتاری، سورۃ احقاف 46 نمبر سورہ آیت نمبر 13 میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ کہا میرا بلال ڈٹا رہا کہ میرا رب کون ہے؟ کہا جا ہے میرے پیارے محبوب، جتنے یہ تیرے ماننے والے جے کہیں گے میرا رب اللہ ہے، بلال سے لے کر اب تک قیامت والے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔
کہا یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور دنیا میں بھی رہ کے صالح اعمال کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر امام بخاری کو پڑھ کر دیکھ لیں رحمہ اللہ کو، تو اس میں حضرت بلال کا نام ملے گا، کہو سبحان اللہ۔ امام مسلم کو پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت بلال حدیث بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام ترمذی کو دیکھ لیں، بیان کرتے ہوئے بلال نظر آئیں گے۔ امام ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک اور سنن دارمی کو کھول کر دیکھ لیں، حضرت بلال حدیث نبی کی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے دل میں آیا کہ یار حضرت بلال نے کتنی حدیثیں یاد کی، چلو آج وہی نکال لیتے ہیں۔ ایک کم 100 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، 100، ایک کم 100۔ حضرات آئے شان بلال سن رہے ہیں۔ 1749 نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہتے، دوپہر کا وقت تھا، تو آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال غداء یا بلال فقال انی صائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأکلوا ارزقنا وفصلوا رزق بلال فی الجنہ۔ کہا بلال آج ہم ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں، دوپہر کا وقت۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا جا اللہ نے بلال پھر تیری مہمانی بھی جنت میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرات آئیں، حضرت عمر بن خطاب محبت سے کہتے ہوتے تھے، صحیح البخاری میں 3754 نمبر پر کہتے ہوتے تھے حضرت عمر کے ہمارے سردار ابو بکر ہیں، ہمارے سردار ابو بکر ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سردار بلال کو چھڑوایا تھا، ایک ظالم سے چھڑوایا تھا۔ بلال رسول اللہ کے خزانچی، بلال رسول اللہ کے امین، بلال رسول اللہ کے خادم، بلال رسول اللہ کی مسرت کے پہرے دار، بلال رسول اللہ کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ سنن ابن جامع ترمذی میں حدیث ہے 2472 نمبر پر، کہا اللہ کے رسول نے ایک وقت ایسا آیا، ایسا وقت کبھی کسی پہ نہیں آیا جس وقت مجھے اور بلال کو تکلیف ہو رہی تھی۔ 30 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ادارے اکھا کھولو ذرا، 30 دن کہا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ 30 دن راتیں صرف بلال کے کھانے میں جو بغل میں ایک کھجور رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حیات صحابہ 362 نمبر 3 پر حضرت بلال فجر کی اذان دے رہے ہیں۔ فجر کی اذان دیتے ہوئے ایک دم آواز سلو ہو گئی، بڑی خوبصورت آواز تھی حضرت بلال کی۔ نبی رحمت نے پوچھا کیا ہوا بلال؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سردی لگ رہی ہے، سردی کی وجہ سے پرابلم ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اذہب عنہم البرد، اے اللہ بلال کے جسم کے ٹمپریچر کو نارمل کر دے۔ کہا اس کے بعد بلال کو نہ کبھی سردی لگی ہے نہ کبھی گرمی لگی ہے۔ حضرات آئیں، فتح مکہ کے موقع پر
لایا گیا، بیت اللہ کی چابیاں لائی گئیں، صحیح البخاری 2988۔ کہا آؤ، حضرت بلال کہتے ہیں سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر عثمان بن طلحہ، اور حضرت بلال کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اسامہ اور حضرت بلال نبی رحمت کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ نبی پاک نے کیوں پروٹوکول دیا؟ یہ نہیں دیکھا ابو بکر کو داخل کر لوں، عمر کو پہلے داخل کر لوں، کہا نہیں، سب سے پہلے اگر قدم لگیں گے تو بلال کے لگیں گے، قربانیاں دی غلام ہو کر۔ لیکن آئے، کہا جب مکہ فتح ہوا، بدایہ و نہایہ میں صفحہ نمبر 348 جلد نمبر 4 میں کہا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے آگے سے یہ بولا، عام الفتح فقال فأذن على الكعبة ليفيذ بالمشركين۔ کہا میرا مؤذن بلال کدھر ہے؟ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے۔ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ کہا بلال آج ایسے اذان دے جیسے مدینے میں اذان دیا کرتا تھا۔ کہا اذان دے چھت پر چڑھ کر اور ان مشرکینوں کے دلوں کو جلا کر رکھ دے۔ حضرت بلال، حضرات ادھر ہی بس نہیں، مؤذن رسول سنن ابن ماجہ میں 725 نمبر پر حدیث ہے، کہا قیامت کا دن ہوگا جو اذانیں دینے والے بیت اللہ کی چھت پر، اللہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ ذرا اشعار پڑھ دوں، حرم چلے آؤ آنکھی ویکھ کنی سن آؤ، میناراں وچ گونج دیے او اذان بلالیے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے۔ کہا قیامت کے دن ہوگا، مؤذن رسول بلال کی گردن لمبی ہوگی، خوبصورت ہوگی، سارے مؤذن اذان دینے والے پیچھے ہوں گے بلال کے۔ کہا پھر طبرانی کے اندر 623 صفحہ نمبر 372 جلد نمبر 1 میں کہا اللہ کے رسول نے کہا قیامت والے دن بلال جب اونٹنی پہ بیٹھے ہوں گے، سارے مؤذن بانگے دینے والے پیچھے ہوں گے، بلال جس اونٹنی پہ بیٹھا ہوگا اس کی ٹانگیں سونے کی ہوں گی، بڑی شان و شوکت سے بلال آئے گا۔ بلال نے آہد سے مار کھائی، اللہ نے کس قدر شان نواز دی، اللہ کو ایک کہا، نبی کی اتباع کی، طریقے کے مطابق زندگی بسر کی۔ حضرت نبی رحمت دنیا سے چل بسے، حضرت بلال وہاں سے نکلے، شام میں حلب میں آگے۔ وہ کہتے جب میں حضرت اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تب نبی مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا، نہ آئے۔ کہا کہ نبی رحمت تو ہے نہیں۔ عمر نے پیغام بھیجا، نہ آئے۔ تکلیف کا کوئی نہ کوئی بات کہہ دی۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ حضرت بلال کو نبی رحمت کہنے لگے،
اے بلال تو نے تو ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو نے تو ہمارا شہر ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال اٹھے، جب جاگے فوری طور پر اپنا سامان لیا اور مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ کے اندر آواز گونجی کہ نبی کا بانگا بلال آ گیا ہے، مؤذن رسول آ گیا ہے، محبت رسول کا مؤذن آ گیا ہے۔ سارے بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب دوڑے، درخواست کی بلال ذرا اذان تو سنا دے جیسے نبی کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے بات نہیں مانی تو کہنے لگے اچھا، کہا جاؤ میرے نبی کے دونوں نواسوں کو لے آؤ۔ حسن حسین کو لائے، کہا آپ درخواست کرو کہ ذرا آج اذان سنا دیں، آپ آئے ہیں اتنی دیر بعد۔ کہنے لگے چچا جان، بڑی ادب سے بولے، اے چچا جان آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح اذان پڑھتے تھے اس طرح ذرا اذان سنا دیں۔ حضرت بلال نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے بیٹا ساری دنیا کو بلال موڑ سکتا ہے پر نبی کے نواسوں کو موڑ سکتا نہیں، منع کر سکتا، کیونکہ میں نے خود نبی پاک کو دیکھا ہے حسن حسین کے لب چومتے ہوئے۔ کہا یہ بھی کہتے ہوئے کہ یہ جنت کے دونوں شہزادے ہیں اور ان کی والدہ بھی جنت کے اندر نوجوان عورتوں کی سردار ہوگی۔ کہا پھر جب اذان دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ، جب اذان دی حضرت بلال جب اشہد ان محمد پہ آئے تو گشی تاری ہوگی، نیچے گر گئے۔ کہا نبی نظر نہیں آتے، اٹھ کے دوبارہ پھر ہمت دی، پانی پلایا، اذان دی۔ حضرات لکھنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، موت کا وقت قریب تھا۔ حضرت بلال کا 18 ہجری 63 سال کی عمر، دمشق کے قبرستان بابو صغیر میں دفن ہے، دمشق کے اندر۔ بیوی پاس کھڑی کہنے لگی عربی میں، جس کا مطلب تھا ہائے غم۔ حضرت بلال نے فوری بولا وَفَرْحَتَهُ غَدًا نَلْقَىٰ الْأَحِبَّةُ أَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابُهُ۔ اے میری بیوی نہ ایسے بول، اب تو ساری بلال کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ موت کے وقت کہہ رہے اپنی بیوی کو، کہا سب غم ختم ہو گئے بلال کے۔ کہا کیوں؟ کہا آج بلال اپنے محبوبوں سے یعنی نبی رحمت سے اور صحابہ سے ملنے والا ہے۔ حضرات کون بلال؟ صحیح البخاری میں 3679 نمبر پر حدیث ہے، کہتے میں نے نبی رحمت کہتے میں سویا ہوا تھا، اللہ نے مجھے خواب میں جنت کی سیل کروائی۔ جب سیل کروائی میں نے جنت میں قدم رکھے، میرے قدم سے پہلے ایک قدم چل رہے تھے، کہو سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ قدم مبارک کس کے ہیں؟ کہا کہ اے فقال هذا بلال، کہا اے اللہ کے رسول آپ کے بلال مؤذن رسول بلال کے قدم ہیں، یہ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آواز ساتوں آسمان میں آتی ہے۔ پوچھا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ نوجوانوں بڑی توجہ سے،
کہا کون سا عمل کرتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک تو میں با وضو رہتا ہوں، کبھی وضو ٹوٹا فوری وضو کر لیا، با وضو رہتا ہوں اور ساتھ وضو کے 2 نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ کہا پھر بلال واقعی تیرا حق ہے کہ تو زمین پہ چلے، تیری آواز قدموں کی جنت کے اندر آئے۔ اسی لیے لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، شان بلال سن رہے ہیں بڑی محبت سے۔ حبسوں آئی شان تک لے، حبسوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر آسان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا اوئر کون پیا، ٹر دائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تک لے، حبشہ دا ایک لال تک لے، جس نے سونا بلال تکیا، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دائے او کون پیا، ٹر دائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، حشر دے آرے عرش تھلے، بڑی محبت سے، حشر دے آرے عرش تھلے، نوری ممبر لگے حسن، اذانہ دیون والے سارے، ممبر تھلے پھپے حسن، بلال ہو سی بچ وچالے، بلال ہو سی بچ وچالے، باقی سارے سچے کھپے ہو سن، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹر دائے کون پیا، ٹر دائے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔